سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وللہ المثل الاعلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں امام الکاملین فخر السالکین زبدۃ العارفین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سلطان لاسانی پیر پیراں میر میراں پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محی الدین المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس پاک کی تقریب سعید میں جمع ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ علماء، خطباء، حفاظ اور جمیع ثناخان تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک تمام علماء حفاظ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور ان کے علم میں، فضل میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور مثل اعلیٰ اللہ کے لیے ہے۔ وہ مثل اعلیٰ کیا ہے؟ فرمایا مثل اعلیٰ یہ ہے کہ سب سے بڑی شان اللہ کی ہے۔ مثل اعلیٰ کا معنی ہے کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اب وہ اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح نبوت اللہ کی الوہیت کی، وحدانیت کی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اگلی بات وہ یہ کہ جیسے نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور امت میں ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جس طرح کا نبی ہو، امت میں ویسا ہی ولی ہوتا ہے۔ ولی نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔
ولی اپنے نبی کی شان کا آئینہ ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، ولی نبی کی شان کا پرتو ہوتا ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، سب نبیوں کو ولی ملے، بڑی بڑی عظمتوں اور شانوں والے ملے، آصف بن برخیہ جیسے بھی ملے جو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے 1000 میلوں کی دوری سے بلقیس کا تخت لے آتے ہیں، مگر سب نبیوں کو ملا کر کسی نبی کو غوث الاعظم نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا نبی ہو امت میں ویسا ہی ولی ہوتا ہے، تو نبوت کا کمال اور نبوت کا ارتقاء نقطہ وجود محمدی سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اسی طرح ولایت کا کمال نقطہ وجود غوث الاعظم سے آگے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات جو میں نے عرض کی کہ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور یہ مقام ہر نبی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر نبی اللہ کی شان، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان۔ تو پھر حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہوا؟ ہاں، ہر نبی اللہ کی شان، مگر محمد مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کی مراد یہ ہے خدا فرما رہا ہے لوگوں میرا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ تو حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں، اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی معرفت کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی فرما برداری کا عنوان محمد ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ امام سمرقندی روایت کرتے ہیں قاضی ایاز مالکی کے حوالے سے، عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا حضور یہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے؟ جو ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے وہ ذکر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خدا کی قسم وہ ذکر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وہ ذکر ذات محمد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی مراد سمجھ لو، اللہ پاک نے فرمایا دلوں کا سکون تلاش کرنے والوں اور بے قرار دلوں کا قرار چاہنے والوں اور بے سکون دلوں کا سکون تلاش کرنے والوں، دلوں کا اطمینان اور بے قرار دلوں کا قرار میرے ذکر میں ہے۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو میرے ذکر کو اپنا لو، اور میرا ذکر ذات محمد ہے۔ دلوں کو قرار چاہیے تو محمد کے ہو جاؤ، میرے محبوب کے ہو جاؤ، بے قرار دلوں کو قرار آ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لو، میرے محبوب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، قرار بھی تمہارا، سکون بھی تمہارا، اطمینان بھی تمہارا، فرش بھی تمہارا، عرش بھی تمہارا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھی راہ مانگو، مجھ سے مانگو باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ عبداللہ ابن عباس سے ہی کسی نے پوچھا حضور وہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ آج کی ہوئی تفسیر نہیں، 1400 سال پہلے کی تفسیر ہے۔
صحابہ اکرام میں مفسر قرآن ہیں، ان کی ہوئی تفسیر ہے۔ ان سے پوچھا گیا حضور صراط مستقیم کیا ہے جو اللہ سے مانگنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خدا کی قسم صراط مستقیم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حضور حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے جس کو تھامنا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، ذکر اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہیں۔ میں بات کو ختم کر دوں، ایک خانہ چھوڑ دو الوہیت والا، رب کو محمد نہ کہو اور محمد کو رب نہ کہو، باقی سب کچھ محمد ہے۔ ایک خانہ الوہیت کا چھوڑ دو، رب کو محمد نہ کہو اور محمد کو رب نہ کہو، باقی سب کچھ محمد ہیں۔ ارے دین محمد ہیں، اسلام محمد ہیں، ایمان محمد ہیں، ایمان کی جان محمد ہیں، کعبہ محمد ہیں۔ ارے وہ ایک اینٹوں کا گھر تھا، مصطفیٰ نے کہا کعبہ ہے، وہی کعبہ ہو گیا۔ وہ قرآن ایک کتاب تھی، کس نے دیکھا تھا وحی کا نزول؟ کس نے دیکھا تھا جبرائیل کو قرآن لاتے؟ کس نے دیکھا تھا خدا کو کلام کرتے؟ ارے وہ ایک کتاب تھی، محمد نے کہا یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہو گیا۔ ایک خدا تھا، دیکھا کسی نے نہیں، 1500 سال گزرنے کو ہیں، مانتے سبھی چلے آ رہے ہیں، دیکھا کسی نے نہیں، سمجھا کسی نے نہیں، سنا کسی نے نہیں، چکھا کسی نے نہیں۔ ارے کس کے کہے مانا؟ محمد نے کہا خدا ہے، مان لیا آقا خدا ہے۔ محمد نے کہا ایک ہے، کہا آقا ایک ہے۔ ارے سب کچھ محمد ہیں۔ آپ پوچھیں گے سب کچھ محمد ہے، باقی کائنات میں جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم سب کچھ محمد ہے، باقی جو کچھ ہے محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہر نبی اللہ کی شان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اسی طرح کائنات ولایت میں ہر ولی حضور کی شان، ہر ولی آقا کی شان، اور سرکار بغداد سلطان الاولیاء غوث الاعظم محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے اللہ کی سب سے بڑی شان کو دیکھنا ہو تو حضور کی شان دیکھ لو، آقا کی شان دیکھ لو، اور کسی نے حضور کی سب سے بڑی شان کو دیکھنا ہو سرکار بغداد غوث الاعظم کو دیکھ لو، ان کی عظمت اور شان کو تک لو۔ تو کائنات نبوت میں حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور کائنات ولایت میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے جب کائنات خلق کو بنا لیا اور اس سے قبل آقا علیہ السلام کا نور پاک بنایا، ہر شے سے پہلے حضور کا نور پاک جب بنا لیا، اسی نور سے پھر انبیاء کی روحوں کو تخلیق فرمایا۔ اور معروف بات ہے عالم ارواح میں کل نبیوں کی روحوں کو جمع کر دیا، اور خود خطاب کیا اللہ پاک نے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
ارواح انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، تم سب دنیا میں جاؤ گے، مگر ایک شرط پہ نبوت، کتاب، رسالت اور شریعت دوں گا، وہ یہ ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد جب میرا محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رسول آ جائے تو جو سب اس پر ایمان لاؤ گے اور جس نے میرے رسول کا زمانہ پایا وہ ان کی مدد بھی کرے گا، یہ عہد اور وعدہ کر لو تمہیں نبوت کا تاج دیتا ہوں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں روایت کرتے ہیں پھر اللہ پاک نے نور مصطفیٰ کو خطاب کیا اور فرمایا اے نور مصطفیٰ، یہ کل انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہیں، اب تو ان پر اپنی تجلیات برسا اور اپنا فیض ان کو تقسیم کر۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا نور پاک بادل کی طرح انبیاء کے سروں پہ تن گیا، سائبان کی طرح، اور حضور کا نور تجلیات برسانے لگا، فیض تقسیم کرنے لگا۔ انبیاء کی روحوں نے فیض برستے دیکھا، نور برستے دیکھا، تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ جواب آیا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہو۔ انبیاء نے آقا کا نام سنا تو ہر نبی نے اپنی گردن کو جھکا دیا، ہر نبی نے اپنی گردن جھکا دی۔ کائنات نبوت میں آقا علیہ السلام کی نبوت کا وقت آیا تو سب نبیوں کی گردنیں جھکا دیں۔ ادھر کائنات ولایت میں ولایت غوث الاعظم کا وقت آیا تو اعلان ہوتا ہے بغداد کے منبر سے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ارے مصطفیٰ کی نبوت کا وقت آیا، سب نبیوں نے گردنیں جھکا دیں۔ غوث الاعظم کی ولایت کا وقت آیا، کل ولیوں نے گردنیں جھکا دیں۔ ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا، ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا، نہ حضور کے سوا کسی کے لیے نبیوں کی گردنیں جھکوائیں، نہ سرکار بغداد کے علاوہ کسی ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں جھکائیں۔ حضور علیہ السلام یہ معنی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے اور سرکار بغداد آقا کی سب سے بڑی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثرت امت عطا کی، امت کی کثرت عطا فرمائی، اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اتنی کثرت دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحاح کی حدیث ہے یہ، حضور نے ارشاد فرمایا کل جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی ان کی تعداد 120 ہوگی، 120 کل اہل جنت کی صفوں کی تعداد ہے۔ وہ صف ہماری 100-200 نمازیوں کی طرح نہیں ہوگی، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام ہیں۔ پھر ہر نبی کی امت کا حصہ ہے جنت میں، ہر نبی کے لوگ امتی ماننے والے جائیں گے، تو آپ اندازہ کر لیں وہ صفیں کتنی بڑی ہوں گی۔ فرمایا 120 کل جنتیوں کی صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں فقط میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں کل انبیاء اور ان کی امتوں کی ہوں گی، 40 صفیں۔ تو آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی، اور ادھر حضور کائنات ولایت میں حضور سلطان الاولیاء غوث الاعظم کو کثرت مریدین عطا کیے، کثرت مریدین۔ جتنی امت کی کثرت آقا کی ہوئی اتنی کسی نبی کی امت کی کثرت نہ ہوئی، اور مریدین اور شاگرد بڑے بڑے اولیاء کے ہوئے، مگر جتنی کثرت سے مرید سرکار بغداد کے ہوئے کسی ولی کے نہ ہوئے۔ اور لطف کی بات یہ، جس نے آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا اور حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کا امتی، جس نے زمانہ نہ پا سکا آج کلمہ پڑھا وہ بھی آقا کا امتی۔ اسی طرح کائنات ولایت میں جس نے سرکار بغداد کا زمانہ پایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی،
وہ بھی سرکار بغداد کا مرید ہوا، اور جس نے زمانہ نہ پایا آج کے زمانے میں ہوا، اور اس نے کہا غوث پاک میں تیرا مرید ہو گیا، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کو غلام بنا لیتے ہیں۔ اور کوئی پکڑنے آتا ہے تو غوث اعظم کا ہاتھ آتا ہے، اسے چھوڑ دو یہ میرا مرید ہے۔ حضور آپ کے دستے پاک پر اس نے بیعت تو کی نہیں، آپ کا زمانہ تو پایا نہیں، فرمایا بیعت کا موقع نہ مل سکا تو نہ صحیح، زبان سے تو کہتا تھا غوث میں تیرا ہوں، میں نے اسے اپنا بنا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت معجزات عطا فرمائے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا فرمائی۔ معجزات انبیاء کو ملتے رہے مگر وہ گنتی میں تھے، اعداد و شمار میں تھے، تخمینوں میں تھے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ تو ہر نبی کے معجزات ایک حد میں تھے، اعداد و شمار میں تھے، مگر جب آقا علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ پاک نے حدیں توڑ دیں، اعداد و شمار کو ختم کر دیا، قاعدے بدل دیے، ضابطے ٹوٹ گئے۔ فرمایا پہلے ہر نبی معجزات کی حد لے کے آتا تھا، اس کے معجزات اعداد و شمار میں تھے، وہ معجزات کے ساتھ آتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ جب تیری بعثت کا وقت آیا ہم نے قاعدے بدل دیے، تو معجزات کی نہ صرف کثرت کے ساتھ آیا، تجھے معجزات دیے نہیں، سر کے پاؤں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک محمد تجھے معجزہ بنا کے بھیجا ہے، جدھر نگاہ اٹھائے گا ادھر معجزہ بنا دیں گے۔ ہر نبی معجزات لے کے آیا، مصطفیٰ سراپا معجزہ بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام کو کثرت معجزات عطا فرمائے، معجزات کی کثرت دی، اور ادھر کائنات ولایت میں کرامت اولیاء کو بڑی ملی۔ کرامت میں، فضیلت میں اولیاء اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، ہر ولی صاحب کرامت ہوا، ہر ولی اپنی کرامتوں کے ساتھ جانا گیا۔ ارے ہر ولی کرامتوں کے ساتھ تھا، مگر سرکار بغداد غوث العظم کا تشریف لانا بھی کرامت کے ساتھ تھا۔ فرمایا ہر ولی کو کرامات دی، مگر کرامات کی کثرت عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کو معجزات کی کثرت دی، اور سرکار بغداد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کرامات کی کثرت عطا فرمائی۔ یہ ہے حضور اللہ کی سب سے بڑی شان، اور سرکار بغداد آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شان۔ یہ لوگ اگر کوئی کہے کہ یہ تم ساری رات محمد محمد کرتے رہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کرتے ہو؟ حضور کی زلفوں کا ذکر، آقا کے مدینہ کا ذکر، آقا کی گلیوں کا ذکر، یہ کیا کرتے ہو؟ ارے ہم تو کچھ نہیں کرتے، محمد کا نام لیتے ہیں، اللہ کی شان کا ورد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی کہے یہ جو میرا میرا کرتے رہتے ہو، یا پکارو شاہ جیلان کو، عبد القادر جیلانی، غوث العظم غوث العظم، یہ کرتے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ ارے ہم تو کچھ نہیں کرتے، غوث العظم کا نام لیتے ہیں، آقا کی شان کا ورد کرتے ہیں۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہیں، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی سب سے بڑی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کو معجزات کی کثرت دی، اور سرکار بغداد کو کرامات کی کثرت دی۔ آپ کا تشریف لانا بھی کرامت کے ساتھ تھا۔ اب آپ کی سیرت پر میں بڑے اختصار سے 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ ان کے والدین کا ذکر تو آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، ان کے تقوی کا، پرہیزگاری کا، ولایت کا حال کیا تھا۔ آپ والد ماجد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب سے ہیں،
اور والدہ کی طرف سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نسب سے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے امام حسن کا فیض ملا اور والدہ کی طرف سے امام علی مقام کا فیض نصیب ہوا، اور آپ کے والد ماجد بھی بلند پائے کے ولی تھے، اور والدہ بھی عظیم ولیہ تھی اپنے وقت کی۔ ان کے تقوی کا، والد کا سیب کھانے کا واقعہ اور والدہ کا وہ واقعہ جب شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوصاف بیان کیے تھے، بزرگی، طہارت، تقوی میں بہت اعلیٰ ہے، مگر کانی ہے آنکھوں سے، بہری ہے کانوں سے، لولی رنگڑی ہے، تو اس سے مراد ان کے تقوی کا حال تھا کہ آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا نہیں، زبان سے کوئی لغو بات نہیں کبھی کی، گناہ کے کام کی طرف چل کے نہیں گئی، یہ ان کے تقوی کا حال تھا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم، اب آپ اندازہ کریں، ایک طرف حسنی خون ہو، ایک طرف حسینی خون ہو، اور تقوی میں، طہارت میں دونوں اعلیٰ ہوں، ولایت میں دونوں اعلیٰ ہوں، ان کا جب ملاپ ہوا تو ملاپ سے غوث العظم پیدا نہ ہو تو کیا ہو، عبد القادر جیلانی کی تشریف آوری نہ ہو تو کیا ہو۔ آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب تھا، ادھر کائنات نبوت میں جب آقا کی ولادت کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ہر رات انبیاء اکرام میرے پاس تشریف لاتے اور آ کے مبارکبادی دیتے، مختلف انبیاء آتے رہے، آمینہ بی بی آمینہ تجھے مبارک ہو، کائنات کا امام آ رہا ہے، وہ خوشخبری سناتے۔ اور آپ کے والد فرماتے ہیں حضور غوث العظم کی ولادت کا وقت قریب تھا، آقا کی ولادت کے وقت تو نبی آتے رہے مبارکبادی دینے، جب غوث العظم کی ولادت کا وقت قریب آیا فرماتے ہیں آپ کے والد ایک رات میں سویا، خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے، تاجدار کائنات تشریف لائے، اور فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو محبوبی و محبوب اللہ تعالی، فرمایا ابو صالح اللہ تجھے بیٹا دے گا، وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ تو ان کا تشریف لانا ہی کرامت کے ساتھ ہے۔ فرمایا معجزات کی آقا کو کثرت دی اور کرامات کی سرکار بغداد کو کثرت عطا فرمائی۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ولایت کے مقام پہ فائز ہیں، کب آپ نے جانا؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن میری والدہ نے مجھے بستہ دے کے مکتب میں پہلے دن پڑھنے کے لیے بھیجا اور دروازہ گھر کا کھلا، میں نے باہر قدم رکھا، آسمان سے ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھا، وہ قریب آئے، انہوں نے میرا بستہ اٹھا لیا کہ عبد القادر کا بوجھ ہلکا ہو جائے، میرے ساتھ چلے اور بلند آواز سے صدا کرتے تھے گلی بازار میں چلنے والوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ملائکہ صدا کرتے تھے اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ میں پڑھنے گئے، استاذ نے پڑھایا بیٹے تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استاذ نے یہ پڑھایا تو بسم اللہ سے شروع کیا، 18 پارے قرآن مجید کے پڑھ دیے، 18 پارے پڑھ ڈالے۔ استاذ نے کہا بیٹے آگے پڑھیں، عرض کیا استاذ صاحب اتنا ہی مجھے یاد تھا اس لیے کہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی تو کثرت سے یہ 18 پارے پڑھتی رہتی تھی، باقی بھی پڑھتی تھی مگر حافظہ ان 18 پاروں کی تھی، یہ 18 پارے بار بار پڑھتی تھی، بار بار میں نے ماں کے بطن میں سن سن کے یہ یاد کر لیے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم بعض ولی وہ ہوئے جو کائنات میں دنیا میں آ کے ولایت کا مقام انہوں نے پایا، عبادت سے، ریاضت سے، محنت سے، کوشش سے، مجاہدہ نفس سے۔ حضور سیدنا غوث العظم نے آ کے ولایت کا مقام نہیں پایا، ولی بن کے تشریف لائے تھے، مادرزاد ولی تھے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ آپ کے اساتذہ میں 300 سے زائد محدثین کا، ائمہ کا نام آتا ہے اساتذہ میں، جن سے آپ نے علوم حاصل کیے۔ مصر میں گئے، بغداد میں گئے، حجاز میں گئے، مختلف شہروں میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم حاصل کرتے رہے۔ جہاں پہ آپ نے علوم اس طرح حاصل نہیں کیے کہ ایک دو اساتذہ کے پاس بیٹھ گئے
انہی سے سب کچھ پڑھ لیا، نہیں۔ جس علم کا ماہر جہاں پہ ملتا، نام سننے کو ملتا، اس کے پاس تشریف لے جاتے، اس سے وہ علم حاصل کرتے۔ جہاں پہ قرآن کا ماہر استاذ کا پتہ چلا، وہاں سے جا کے قرآن کا علم سیکھا، پھر اس سے حدیث نہیں پڑھی، جو قرآن کا ماہر تھا اس سے قرآن پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، حدیث پڑھی جو حدیث میں اسپیشلسٹ تھا اس سے، جو فقہ کا اسپیشلسٹ تھا اس کے پاس جا کے فقہ کا علم حاصل کیا، جو تصوف میں ماہر تھا اس سے تصوف کا علم سیکھا۔ اب آپ اندازہ کریں، سیکھنے والا عبد القادر جیلانی ہو اور ہر علم کے ماہر سے علم لے رہا ہے تو کتنا خزانہ لیا ہوگا۔ اور پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 15 سال تک دوران تعلیم، 15 سال تک علم کا جو میرا دورانیہ ہے، 40 سال تک علم سیکھا، 40 سال تک۔ اس میں 15 سال کا جو دوران تعلیم ہے میرا، ہر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قیام میں کھڑا ہو جاتا تھا، سورہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا کرتا اور صبح ہونے سے پہلے سورۃ الناس پہ ختم کر دیتا۔ 15 سال تک ہر رات قرآن مجید پڑھتا رہا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، سال میں، ایک سال میں 365 دن آتے ہیں، تو 15 سال کا آپ تخمینہ کر لیں۔ پھر اس میں موسموں کی تبدیلی بھی آتی ہے، گرمی سردی بھی آتی ہے، بارش کے حالات بھی آتے ہیں، انسان کی طبیعت کے تقاضے بھی آتے ہیں، بیماری کے اثرات بھی شامل ہوتے ہیں، بہت سارے اور بھی کام کاج، مصروفیات، مجبوریاں بھی آتی ہیں، مگر فرماتے ہیں جب عشاء کا وقت آتا ہر شے بھول جاتا، محبوب کا کلام لے لیتا، محبوب کے کلام کو سینے سے لگا لیتا اور اس کی تلاوت شروع کر دیتا۔ تو یہ آپ کی سیرت سے یہ پیغام بھی ہمیں اپنانے کے لیے ملتا ہے، اس کو ضرور اپنائیں، قرآن مجید کو اپنائیں، یہ ان کی سیرت کا لنگر ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرآن مجید ہفتے، بعضوں کو مہینے، بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو سال گزر گئے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا۔ تو پیغام یہ ہے، ہر روز آپ عہد کر لیں، دلوں میں کر لیں، میں آپ سے نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیں، نعرہ لگائیں، لہرا کے وعدہ کریں، نہیں، سرکار بغداد سے جو وعدہ کرنا چاہے وہ کر لیں، میں فقط دعوت فکر دے رہا ہوں، وعدہ کر لیں۔ آج کے بعد ہر روز اس وقت تک بستر پہ لیٹیں گے نہیں جب تک کم از کم 3 آیات قرآن کی تلاوت نہ کر لیں۔ 1 منٹ، 1 یا 2 منٹ لگیں گے 3 آیات میں، یہ کم از کم۔ کوئی زیادہ کرنا چاہے تو 1 صفحہ کر لے، 1 رکوع کر لے، 1 برکہ کر لے، وہ جتنا جس کا آگے ذوق ہو پڑتا جائے، مگر کم از کم 3 آیات۔ یہ اپنا تعلق قرآن سے قائم رکھیں، اپنا ربط قرآن سے قائم رکھیں، ہر روز پڑھیں۔ وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، پیر صاحب، فلاں صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، برکت نہیں رہی گھر میں پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو وظائف کے پیچھے ہیں، اور سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ گھر میں قرآن پڑھا ہے اس کو کھول کے نہیں دیکھا، اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ حدیث سن لیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل وظائف میں، کل اوراد میں، وظائف میں قرآن کا مقام ایسے ہے جیسے نبیوں کی جماعت میں محمد کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے کوئی بات رہ جاتی ہے تو سوچ لیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے امت میں میرا مقام ہے، نہیں، فرمایا جیسے نبیوں میں میرا مقام ہے اسی طرح کل اوظاف اور ورائد میں، اوراد میں قرآن کا مقام ہے۔ تو قرآن چھوڑ کے اور وظائف کی طرف جائیں تو کیا نفع نصیب ہوگا؟ تو جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ تو ہر روز 3 آیات کم از کم جو وعدہ کرنا چاہیں حضور غوث الاعظم کے وسیلہ سے وہ وعدہ کر لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن غوث الاعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جو نہیں پڑے ہوئے وہ آج سے محنت کریں، کوشش کریں، ہر روز پڑھا کریں، عمر جو بھی ہو گئی ہے، نہیں بھی آتا تو قرآن مجید ہر روز کھول کے بیٹھ جایا کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اسی کوشش میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے قیامت کے دن قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی، مگر اپنا تعلق تو قائم رکھیں۔ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ساتھ ترجمہ بھی شروع کریں، قرآن مجید سے تعلق قائم کریں۔
حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں قرآن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، عرض کرے گا باری تعالیٰ، جیسے انسان تکرار کرتے ہیں، قرآن عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ بندہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، ہر روز اس وقت تک بستر پہ لیٹتا نہیں تھا جب تک مجھے دیکھ نہیں لیتا تھا، جب تک مجھے پڑھ نہیں لیتا تھا، میرے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا قرآن اب تو کیا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ اس کے اعمال بے شک جنت کے قابل نہیں، بے شک دوزخ کا اس کے لیے اعلان ہو چکا، مگر محبت میرے ساتھ کرتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں اس کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں میرے قرآن کی شفاعت پر دوزخ سے نکال کے جنت بھیج دیا جائے۔ تو سرکار بغداد کی سیرت کا پیغام ان کی عرس کی تقریب میں یہ نیت اور ارادہ اور عہد لے کے جائیں کہ آج کے بعد قرآن سے ہمارا تعلق ہر روز رہے گا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 40 سال تک علم سیکھا، اور آپ کی سب سے بڑی کرامت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ کہ اس کے بعد پھر 40 سال تک آپ نے علم آگے سکھایا ہے، 40 سال تک علم سکھایا ہے آگے۔ اور وہ اس طرح ہفتے میں ہر روز حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن خطاب کرتے تھے، ہر روز ہفتے میں 3 دن خطاب، اور پورا ہفتہ 7 کے 7 دن مدرسہ میں پڑھاتے تھے، 40 سال تک 7 کے 7 دن مدرسہ میں پڑھاتے، خطاب ابھی نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا بیٹے عبد القادر خطاب کیا کرو، میری امت کو میرا پیغام سناؤ۔ عرض کیا بابا جان میں عجم کا رہنے والا، یہاں پہ علم کا سکہ ہے بغداد میں، بھلا میں کیا خطاب کروں گا ان کے سامنے؟ فرمایا اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو آقا علیہ السلام نے 7 بار اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، 7 بار۔ پھر مولا کائنات تشریف لائے، انہوں نے فرمایا بیٹے منہ کھولو، منہ کھولا تو 6 بار انہوں نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بابا جان آقا نے تو 7 بار لعاب دہن دیا، آپ نے 6 بار کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا وہ حضور ہیں، میں آقا کا نوکر ہوں، بھلا میں آقا کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو 6 بار۔ اب اس میں لطف کی بات یہ ہے، ایک بار تو لعاب دہن جو عطا فرمایا سمجھ میں آتا ہے، اس سے زبان کی گرہ کھول دی کہ بیٹے تیری زبان کی گرہ کھولتا ہوں اس سے، اب تو خطاب کرے گا، اب بولے گا، تیری جھجک ختم ہو گئی۔ ایک بار میں تو وہ ہوا، باقی جو 6 بار عطا فرمایا، اور پھر 6 بار مولا کائنات نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ لعاب لینے والا عبد القادر ہو، دینے والا علم کے شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہو، اور خود محمد مصطفیٰ ہو، تو عبد القادر نے کیا کچھ لیا ہوگا، محمد نے کیا دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا علم تو جواب دے گیا، یا لینے والا جانے کیا لیا، یا دینے والا جانے انہوں نے کیا دیا۔ پھر خطاب شروع کیا، 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع ہوتا، ہفتے میں ہر ہفتے میں 3 دن خطاب کرتے، جمعہ کے دن، اتوار کے دن اور منگل کے دن۔ جمعہ کے دن جمعہ سے قبل جیسے ہمارے ہاں خطبے ہوتے ہیں، اتوار کے دن بعد از فجر اور منگل کے دن بعد از مغرب، ہر ہفتے 3 دن خطاب کرتے، اور 70,000 سے 1,00,000 کا ہر مجمع اتنا ہوتا، اور 70 جنازے آپ کے ہر مجلس سے اٹھتے تھے جب خوف آخرت کا بیان کرتے، جلوہ خدا کا ذکر کرتے، محبت خدا کا ذکر کرتے، قبر میں آقا کے سامنے پیش ہونے کا ذکر کرتے، لاشیں تڑپتے، 70 جنازے آپ کے مجلس سے اٹھا کرتے تھے۔ لاکھوں لوگوں کے دل جو گمراہ ہوتے، مردہ دلوں کو حیات بخشتے تھے، گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ ڈالتے تھے۔ یہ خزانہ علم کا سرکار بغداد نے دیا ہے، اور مدرسہ میں 40 سال تک بیٹھ کے پڑھایا ہے، 13 علوم ہر روز پڑھاتے تھے، ناظرہ پڑھاتے قرآن مجید کا،
پھر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، اصول حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اصول فقہ پڑھاتے، تصوف پڑھاتے، معرفت پڑھاتے، بلاغت پڑھاتے، فلسفہ پڑھاتے، ادب پڑھاتے، معرفت پڑھاتے، 13 علوم 40 سال تک ہر روز پڑھاتے رہے ہیں، اور ہر سال 3000 علماء آپ کے مدرسہ سے فاضل ہو کے جاتے ہیں، 3000 علماء ہر سال، وہ 3000 40 سال تک، ہر سال ایک سال میں 3000 نکلتی، تو 40 سال میں کتنے ہزار لکھوک علماء آپ کے مدرسہ سے فاضل ہو کے نکلے، وہ بغداد کے گلی کوچوں میں، مصر کے گلی کوچوں میں، حجاز کے گلی کوچوں میں، مکہ میں، مدینہ میں، دنیا کے خطے میں، گلی کوچوں میں، نگر نگر میں پھیل کر مصطفیٰ کا فرمان عام کرتے، غوث الاعظم کا فیضان عام کرتے تھے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، جو آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ دین کو کس شے سے زندہ کیا؟ کرامت سے کیا؟ نہیں۔ عبادت سے کیا؟ نہیں۔ عبادت سے آپ کا اپنا مقام بڑا، کرامت سے آپ کا اپنا مقام بلند ہوا۔ ریاضت سے کیا؟ نہیں، اس سے آپ کا اپنا مقام بلند ہوا۔ دین کو کس شے سے زندہ کیا؟ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا پڑھاتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پہ پہنچ گیا۔ تو علم کے ذریعے سرکار بغداد نے، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے ذریعے دین کو زندہ کیا ہے، دین کے احکامات پوری دنیا میں پہنچائے ہیں، علم کے ذریعے دین کو جلا بخشی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے سرکار بغداد کا پیغام اس کو اپنائیں، علم کے ساتھ محبت کریں، علم سے پیار کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت کے کتابچے لائیں، حضور کا بچپن کیسا تھا، آقا علیہ السلام کے والدین کے ساتھ احوال کیا تھے، حضور کی ازواج کے ساتھ حالات معاملات کیا تھے، آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے، دوستوں سے مجلسیں، حالات معاملات کیا تھے، حضور کا ہمسایوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، بیماروں کے ساتھ آقا کے معاملات کیا تھے، جنائز کے باب میں معاملات کیا تھے، حسن اخلاق میں معاملات کیا تھے، تجارت میں معاملات کیا تھے، آقا علیہ السلام کے معیشت میں، خلافت میں، سیاست میں معاملات کیا تھے۔ یہ کتاب کے سیرت کے آقا علیہ السلام کے رکھیں، اور ہر روز 10 منٹ مختص کر دیں حضور کی سیرت کے لیے۔ علم سے محبت کریں، مساجد میں علم کے حلقے قائم کریں، تفسیر کا حلقہ، ترجمہ قرآن کا حلقہ، فقہ کے مسائل کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، تقاضا کریں اپنے ائمہ خطباء سے، علم کے حلقات۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری جس شخصیت کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں، شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ساری زندگی قوم کو، امت کو علماء، خطباء، فضلاء دیے ہیں، علماء دیے ہیں، علم کی خدمت کی ہے، علم کے ذریعے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، شریعت کی خدمت کی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے ذریعے دین کو زندہ کر دیا۔ اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اور ذوق طبع کے لیے آپ کی کرامت پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ علم، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پہ ولایت کے مقام پر فائز تھے، مگر دنیا میں آ کر پھر عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدہ نفس سے، محنت سے، کوشش سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیکھنے سکھانے سے، ان ساری چیزوں سے آپ کی ولایت کو اور 4 چاند لگے، اور پھر آپ حتیٰ کہ مقام رضا پہ فائز ہو گئے، مقام رضا پہ فائز ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ساری زندگی اب تک جیسے رب چاہتا رہا غوث الاعظم ویسے کرتے رہے۔ مقام رضا آیا تو فرمایا عبد القادر اب جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا، میری تقدیر کا قلم ویسے چلے گا، تیری زبان سے قضی الامر، کہنے کی بات دیر ہے، ہم تقدیر کا قلم اسی طرح چلا دیں گے۔ کچھ لوگ آئے، ایک زندہ آدمی کو انہوں نے کفن پہنایا، چارپائی پہ لٹایا، حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے حضور اس کا جنازہ پڑھا دیں، اور اندر سے خوش بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ جنازہ پڑھا دیں گے، ہم بعد میں اٹھا کے کہیں گے بڑا غوث بنا پھرتا ہے، اگر اللہ کا ولی ہوتا تو جان لیتا بھی یہ تو زندہ ہے، جنازہ نہ پڑھاتا۔ آپ نے فرمایا اچھا صفیں بنا لو، صفیں بن گئیں، کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی،
اب وہ اندر سے جنازہ شروع ہو گیا، اندر سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری غوثیت باہر آ جائے گی۔ جنازہ آپ نے سلام پھیرا، دعا ہو گئی، وہ دوڑے، انہوں نے کہا رکو بات سنو، لوگوں کو اعلان کیا، دوڑے اس کو ہلایا، اس کو کہا اٹھ۔ اب کون اٹھے؟ زور سے ہلایا، اٹھ، نہیں اٹھے، وہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا جس کی تکبیر عبد القادر پڑھ دے وہ زندہ بھی تھا، اب مر گیا ہے، اب اٹھ نہیں سکتا، جس کا جنازہ عبد القادر پڑھ دے وہ کیسے اٹھے؟ قضی الامر، اللہ پاک نے فرمایا اب جو تو چاہے گا، جو تو کہے گا ہم اسی طرح کر دیں گے۔ آپ کے اساتذہ میں نام آتا ہے شیخ حماد بن مسلم الدباس رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ کے اساتذہ میں، اور مدرسہ نظامیہ جہاں پہ آپ پڑھے اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ تھے، محتمم تھے، شیخ الحدیث تھے اس ادارہ کے، اور اللہ کے بڑے عظیم ولی تھے شیخ حماد بن مسلم الدباس۔ آپ اس سے بڑھ کے اور بات کیا ہے کہ وہ عبد القادر غوث الاعظم کے استاد تھے، تو ان کا مقام کیا ہو؟ ان کا ایک مرید تھا، وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، ایک روز آیا، اس نے عرض کیا حضور میں تجارت کے لیے شہر کی طرف جا رہا ہوں، دعا کر دیں اللہ پاک نفع دے۔ انہوں نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر، پھر مراقبے کے بعد سر اٹھایا اور اس سے کہا کہ تو تجارت کے لیے نہ جا، اگر چلا گیا تو تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، ڈاکو حملہ کریں گے، تو جان سے مار دیا جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ اب وہ پریشان ہو کے شکستہ دل ہو کے اٹھا واپس، اس نے کہا اگر نہیں جاتا تو مال خراب ہو جائے گا، سارا تباہ برباد ہو جائے گا، ساری زندگی کی جمع پونجی ہے ختم ہو جائے گی، اور اگر جاتا ہوں تو شیخ نے فرمایا قتل ہو جائے گا، مال ہلاک ہو جائے گا۔ وہ سیدھا سرکار بغداد غوث الاعظم کی بارگاہ میں آتے رضی اللہ تعالی، اور دانا آدمی تھا، آیا اس وقت جب آپ کے پاس خاص مہمان بیٹھے تھے، خاص لوگ بیٹھے تھے، آپ باتوں میں مصروف تھے، جیسے کسی سرکاری افسر سے کوئی کام لینا ہو تو اس وقت جاتے ہیں جب یا چھٹی کا وقت ہو، وہ گھر کی طرف جا رہا ہو، یا خاص مہمان بیٹھے ہوں، اس سے جا کے کہتے ہیں یہ ذرا دستخط کر دیں، چھوٹا سا کام ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح خاص مہمان تھے، آپ باتوں میں مصروف تھے، آگے بڑھا، اس نے عرض کیا حضور شہر جا رہا ہوں تجارت کے لیے، دعا کر دیں اللہ نفع دے۔ آپ نے بات کو سنا، باتوں میں مصروف تھے، فرمایا جا اللہ تجھے نفع دے، زبان سے فرما دیا۔ اب وہ اٹھا خوشی کے ساتھ، اس نے کہا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، انہوں نے فرما دیا اب نفع ہوگا۔ وہ تجارت کے لیے شہر چلا گیا، وہاں پہ اس کو بہت نفع ہوا، اللہ پاک نے بڑی برکت اور نفع دیا۔ واپسی پہ سویا راستے میں سفر میں، خواب میں اس نے دیکھا ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال لوٹ لیا گیا، وہ قتل ہو گیا حملے میں، گھبرا کے اٹھا، دیکھا مال بھی سلامت ہے، جان بھی سلامت ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، راستے سے تحفے تحائف خریدے، سیدھا بغداد پہنچا تو اپنے شیخ حماد بن مسلم کی بارگاہ میں آ گیا رحمت اللہ علیہ، اور سارے تحفے آ کے پیش کیے۔ آپ نے تحفے دیکھے تو جلال میں آ گئے، فرمایا نادان یہ تحفے لے کے میرے پاس کیوں آیا ہے؟ میں نے تو جو کچھ تقدیر میں تھا وہ عبارت تجھے پڑھ کے سنائی تھی، تو میرے بعد عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں گیا، وہ مہمانوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، انہوں نے تقدیر کو دیکھا نہیں تھا، تجھے اجازت دے دی، جا اللہ نفع دے گا۔ بعد میں تقدیر کو دیکھا تو تیری موت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے تقدیر سے تیری موت کا حکم مٹا کے تیری حیات لکھ دی، سارے تحفے ان کی بارگاہ میں لے جا۔ یہ آپ کی ولایت میں مقام آیا، فرمایا عبد القادر اب جو تو چاہے گا تقدیر کا قلم اسی طرح حرکت کرے گا۔ یہ سرکار بغداد کی عظمت اور شان اور ولایت کا حال تھا۔ اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ممبر پہ خطاب فرما رہے ہیں، بغداد کا ممبر ہے، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو میرا نبی شان والا، میرا نبی مقام والا۔ سامنے گلی سے عیسائیوں کا ایک پادری گزر رہا تھا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں، فرماتے ہیں میرے جیسا بندہ بھی تعجب میں پڑ جاتا ہے، کون سی کرامت لکھوں اور کون سی چھوڑ دوں۔ تو وہ عیسائیوں کا پادری گزرا، اس نے بات سنی تو اندر آیا، اس نے کہا عبد القادر کیا کہا ذرا پھر سے کہنا۔ آپ نے فرمایا میرا نبی شان والا، میرا نبی مقام والا۔ اس نے کہا اپنے نبی کی بڑی شان بیان کرتے ہو، تمہارے نبی نے کبھی کوئی مردہ زندہ کیا تھا؟ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو جس مردے کو ہاتھ لگاتے زندگی دے دیتے تھے،
جس مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مار کے جان پیدا کر کے اڑا دیتے تھے، اپنے نبی کی بڑی شان بیان کرتے ہو. آپ مسکرا پڑے، فرمایا بے شک میرے نبی نے بھی مردہ زندے کیے، مگر میں نبی نہیں، محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. چل میرے ساتھ قبرستان، جس قبر پہ ہاتھ رکھے گا محمد کا غلام مردہ زندہ کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اٹھے جانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، عرض کیا حضور جمعہ کا وقت ہے، یہ جا رہا ہے، جمعہ کا وقت گزر جائے گا، مردے بعد میں زندہ کرتے رہنا. آپ جلال میں آئے اور وجد کی کیفیت تھی، فرمایا خبردار، وقت کہیں نہیں جاتا، وقت یہیں پہ رک جائے گا. خدا کی قسم وقت وہیں پہ تھم گیا. کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے کہ عجیب بات کہہ دی، بلا وقت کیسے رک گیا؟ ارے غوث العظم کی زبان سے نکلے وقت کی کیا مجال کہ آگے بڑھ سکے. حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے قرب میں آ جاتا ہے، میری قربت کو پا لیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے وجود میں قوت اور طاقت میری آ جاتی ہے. ارے زبان عبد القادر کی تھی، کلام خدا کا تھا، وقت کی کیا مجال کہ آگے بڑھ سکے. فرمایا جمعہ بعد میں ہوگا، مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہے، پہلے اس طرف جائیں گے. قبرستان میں پہنچے، فرمایا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس نے ایک بوسیدہ پرانی قبر تلاش کی، ہاتھ رکھا، کہا اس کو زندہ کرو. وہ زمین کے برابر ہو چکی تھی. فرمایا اس کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا معلوم نہیں. فرمایا آقا کا غلام بتاتا ہے. فرمایا 100 سال گزر گیا اس کو مرے ہوئے، 1 صدی گزر گئی مرے ہوئے. فرمایا یہ بتا یہ قوم کا کیا تھا؟ اس نے کہا معلوم نہیں. فرمایا میں بتاتا ہوں. فرمایا یہ قوم کا میراثی تھا، دنیا میں ڈھول بجاتا تھا اور ڈھول بجا کے اپنا روزی روٹی بچوں کا پیٹ پالتا تھا. پھر اگلی بات آپ نے فرمایا اب تو بتا، تجھ پہ چھوڑتا ہوں، تو زندہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، یہ بتا یہ قبر سے ڈھول بجا کے اٹھے یا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یہ بتا تو. وہ عقل کا اندھا، اسے اب بھی سمجھ نہ آئی. اس نے کہا کلمہ تو اس کے دل میں تھا، ممکن ہے پڑھ کے کھڑا ہو جائے. قبر میں اکیلے کو دفنایا تھا، نہ اس کے پاس ڈھول آئے گا نہ کھڑا ہوگا. میں کہتا ہوں ڈھول بجا کے اٹھے. اس نے کہا ڈھول بجا کے اٹھے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا باری تعالیٰ اگر میرے لیے اٹھانا ہوتا تو بے شک نہ اٹھتا اور نہ تو اٹھاتا، میری بات ہوتی تو نہ یہ اٹھتا نہ تو اٹھاتا نہ میں کہتا. بات میری نہیں، بات ہے میرے نانا مصطفیٰ کی، بات ہے تیرے محبوب کی عظمت کی، بات ہے مصطفیٰ کے مقام کی. اللہ پاک نے کرم اور فیض عطا کیا، قبر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کم باذن اللہ، خدا کی قسم مردہ ڈھول بجا کے قبر سے کھڑا ہو گیا. یہ ولایت کا ان کا حال، ولایت کی عظمت اور ولایت کا مقام تھا. سرکار بغداد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا علیہ السلام کی عظمت کے لیے سب عبادات، سب چیزیں، سب فرائض پیچھے چھوڑے. فرمایا پہلے آقا کی عظمت کی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یہ ساری عبادتیں تو صدقہ ہے ذات محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سرکار بغداد کی ذات اقدس کا مختصر سا تذکرہ تھا. ان کا ذکر کرنا ایک ہی نشست میں یا 2-4 نشستوں میں مجھ جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں. تو انہوں نے جیسا آپ نے سنا آقا علیہ السلام کی عظمت کے لیے فرمایا بقیہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور آقا علیہ السلام کی ہے. تو دوسری شخصیت جن کا ذکر تھا آج، جن ٹائٹل بھی تھا، عنوان بھی تھا، ان کا بھی یہی نعرہ رہا ہے، ان کی بھی یہی بات اور یہی ان کا قول رہا ہے کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. آقا علیہ السلام کی عظمت کی بات کرتے رہے، آقا کی شان کی، آقا کے مقام کی، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کرتے رہے. عقیدہ ختم نبوت پہ انہوں نے ہزارہا لکوکا مجاہدین تیار کیے. یہ ایک پیغام دیا ختم نبوت کا، لوگوں کے دلوں میں ایک راستہ کھولا عقیدہ ختم نبوت کا،
اور اس موضوع پہ علماء تو علماء رہے، عام لوگوں کو بھی سیرہا مواد دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت کی، حضور کی اہل بیت اطہار کی عظمت کی خوب دلیری سے اور جرت سے بات کی ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور حضور سرکار بغداد سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان کا صدقہ اللہ پاک جیسے آپ کے دھوبی کو حصہ ملا آپ کی ولایت کا، اللہ پاک آپ کے مقام اور ولایت کا وہ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔